بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علیہ السلام مدد مدرسہ و امام بارگاہ منتظرین امام مہدی علیہ السلام، یونٹ منتظرین امام مہدی علیہ السلام علی محمد گور سے، شیعہ علماء کونسل پاکستان زون بن قاسم کا سینئر نائب صدر بندہ حقیر جاوید علی انقلابی۔ عزیزان گرامی، پارا چنار میں جو اس وقت تباہی مچا دیے ظالموں نے، مظلوموں کا جینا حرام کر دیا ہے، ان کے لیے مشکلات کر دی ہیں، ہم نے اس پورے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس کے لفظ نہیں ہیں مجھے میں بیان کروں تو پارا چنار میں کیا بربریت ہو رہی ہے، کیا ظلم اور جوہر ہو رہا ہے، پھر کربلا کو دہرایا جا رہا ہے، کربلا کے واقعے کو تازہ کیا جا رہا ہے جو پارا چنار میں ہو رہا ہے۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے زون بن قاسم کے صدر قاری علی رضا عابدی نے بروز اتوار کو ایک پرامن احتجاج کرنے کا حکم دیا اور اعلان کیا، تو ہم پارا چنار کے مظلوم مومنین کے لیے ایک پرامن احتجاج کر کے اور ان کو یہ تسلی دیں اور یقین دہانی کرائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے بچے آپ کے بچوں کے مظلوم بچوں کے ساتھ ہیں، ہمارے بوڑھے بزرگ آپ کے بزرگوں مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہر پاکستانی شیعہ آپ پارا چنار کے مومنین مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اور جب یہ ہم نے اعلان کیا گروپ میں تو بزرگان کی طرف سے میسیج وصول ہوا، تو بھائی ابھی جنگ بندی ہو گئی ہے، جنگ کو روک دیا گیا ہے، پرامن ماحول ہو گیا ہے، امن و امان ہو گیا ہے، راستے کھل گئے ہیں، اب یہ توانائی ضائع نہ کریں اور ان کو فی الحال ملتوی کریں جو آپ نے احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ تو ادنا کارکن ہونے کی حیثیت سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے صدر محترم نے یہ اعلان جو کیا تھا، امیر المومنین کا فرمان اس گروپ میں بھیج کے کیا تھا، جہاں بھی مظلوم ملے اس کی حمایت کرنا، اس کا ساتھ دینا اور اس سے محبت کرنا، جہاں ظالم ملے اس سے نفرت کرنا، اس سے بائیکاٹ کرنا، اس کے خلاف قیام کرنا، مظلوم سے محبت ہو، ظالم سے نفرت ہو، یہ اعلان کر کے یہ فرمان اس گروپ میں ڈال کے بولا تھا، تو پریس کلب میں ہم پرامن ایک اتوار کے دن احتجاج کریں گے، لیکن بزرگوں نے روکا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں ادنا کارکن ہونے کی حیثیت سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اعلان تو ضلع کے صدر کو کرنا تھا، یہ اعلان تو صوبائی صدر کو کرنا تھا، نہ ان کا کوئی ایسا اعلان آیا، نہ مرکز کی طرف سے کوئی اعلان آیا، نہ کوئی میسیج، نہ کوئی ویڈیو مومنین اور مظلوموں کے حق میں، نہ کوئی تحریر، نہ کوئی کال۔ جب انہوں نے یہ نہ کیا، ان کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک پرامن احتجاج کا اعلان کیا اور ادھر سے روکا گیا، تو اس کی وجوہات بتائیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا امیر المومنین کے اس فرمان پہ ایمان نہیں ہے؟ تو جہاں مظلوم ملے اس سے محبت کرو، جہاں ظالم ملے اس سے نفرت کرو، اس کے خلاف قیام کرو اور اپنے علوی ہونے کا، حسینی ہونے کا، مہدوی ہونے کا ثبوت دو۔ تو ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم امام زمانہ کے سپاہی ہیں، یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ کرنا ان لوگوں کو تھا جو بڑے بزرگان ہیں، انہوں نے نہ کیا۔ جب ہم چھوٹوں نے کیا، ادنا کارکنوں نے کیا، تو ہمیں روکا گیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سب سے پہلے اعلان ان کو کرنا تھا، یہ سوچ ان کو وچار کرنی تھی، لیکن یہ ہم لوگوں نے کر کے اور نہ یہ قوم کو بتایا، تو ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ظالموں کے خلاف ہیں۔ ابھی انہوں نے روکا ہے تو اس احتجاج کو نہیں کرنا۔ میں تمام مومنین سے اپیل کرتا ہوں، تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز اگر یہ بالکل صحیح بات ہے، جنگ بندی ہو گئی ہے، جنگ کو بند کر دیا گیا ہے، امن و امان ہو گیا
ہے، راستے کھل گئے ہیں، مومنین کے لیے جو دشواریاں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ ہم خاموش رہیں گے، کوئی بھی احتجاج نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ خیر کرے، اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پھر مومنین کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہوتی ہے، تو تمام مومنین سے گزارش ہے غفلت میں نہیں رہنا اور پرامن احتجاج کر کے پارا چنار کے مومنین کو یہ یقین دلانا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اس اپنے پاک مولا کے فرمان پہ لبیک کرتے ہوئے ظالموں کے خلاف مظلوموں کی حمایت میں نکلیں گے۔ کوئی غفلت نہیں کرنا، سب کو گزارش ہے جیسے ہی عام اعلان ہوگا، اہم اعلان ہوگا، اس پہ نکل کے اور نہ اپنا حسینی ہونے کا، اپنا علوی ہونے کا، اپنا مہدوی ہونے کا ثبوت دینا۔ مولا آپ سب کی عبادتوں کو اپنے بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ بندہ حقیر جابر علی انقلابی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد فی امان اللہ، التماس دعا۔